سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ یہ جو کذالک ہے، ذالک پر جو کاف داخل ہے، کاف حرف الجر معروف، لیکن کذالک یہ جو حرف ہے آپ دیکھو قرآن مجید میں 100 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور آپ اس کا جو معنی آپ معلوم کریں گے اردو مترجمین میں ہم جو اسی طرح کا جو ترجمہ لیتے ہیں بات اس پہ مطلب ختم نہیں ہوتی ہے، ترجمے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن عربی زبان میں یعنی بالخصوص اگر قرآن مجید کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت گہرائی ہے، سیاق سباق سے اس کے اندر معنی میں تبدیلی آتی ہے۔ کذالک آپ دیکھو کسی چیز کی عظمت بتانے کے لیے، کسی چیز کی تحویل کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں، ایک ہولناکی بتانے کے لیے، کسی کی چیز کو دھمکی دینے کے لیے، یا کسی معاملے کو استمرار اور جو اس کو بقا اور اس کی تثبیت، یعنی گویا کہ وہ چیز باقی ہے، جم کر کے رہے گی، ایسے ہی رہے گا، یہ بتانے کے لیے گویا کہ ایک اٹل فیصلہ ہے۔ یہ کبھی ایک بات کو مؤکد کرنے کے لیے بھی آتا ہے یہ، اور کبھی تشبیہ دینے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو کاف جو تشبیہ کے لیے آتا ہے، آپ کذالک قرآن مجید میں آپ پڑھ کر کے دیکھیں کہ جو ہے ہمیشہ تشبیہ کے معنی میں نہیں استعمال کر سکتے اس کو، ورنہ تشبیہ کے جو عناصر ہیں سب وہاں پر آپ کو منطبق نظر نہیں آئیں گے۔ یہ جو کذالک ہے، اس کو بعض اہل علم نے کہا کہ یعنی 3 معنوں میں مستعمل ہے، سیاق سباق سے اس کا معنی متعین ہوگا، اور یہ ماننا ضروری ہے، ورنہ پھر ایک طرح سے جو یعنی جو جمال ہے وہ جمال متاثر ہوتا نظر آئے گا، وہ ہماری اپنی خرابی کی وجہ سے، ہمارے غلط سمجھنے کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر کبھی 2 چیزوں میں ربط پیدا کرنے کے لیے ایک چیز ذکر کی گئی ہے، دوسری چیز چونکہ اس میں سبھی عناصر وہی ہیں تو پھر اس میں گویا کہ یگانگت ہے، تو پھر اس کو بتانے کے لیے، ربط بتانے کے لیے، جس طرح سے ایک معاملہ ہوا ہے بالکل وہی معاملہ اب ہونے والا ہے، جو بات ہم نے پہلے کہی تھی وہی بات اب بھی، یہ بتانے کے لیے۔ جیسے دیکھو اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف میں بیان فرمایا هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذکرون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، اس منظر کو بیان فرمایا ہے۔ ابھی بھی دیکھیں موسم کتنا سہانا ہے ماشاءاللہ، کہ جو اللہ رب العالمین بادلوں کو قریب کرتے ہیں، پھر اس میں بوجھل جو ایک طرح سے جو ہے مطلب وزنی ہو جاتے ہیں، پھر اس سے بارش کا پانی نکلتا ہے، بارش برستی ہے، پانی نکلتا ہے اس سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے سے ایک مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، جو زمین کے جو ہے بالکل مر چکی ہے وہ پھر لہلہانے لگتی ہے، پھر اس میں فصلیں تیار ہوتی ہیں۔ یہ ایک عام مشاہدہ ہے۔ اس بات کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، جس طرح سے بارش کے ذریعے سے ایک مردہ زمین کو ہم اس میں روح ڈالتے ہیں، اس کو زندہ کرتے ہیں، ایک انسان بھی جب مر جاتا ہے کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، وہاں پر جو کاف ہے نا وہ تشبیہ کے لیے، کاف حرف تشبیہ، حرف الجر جو ہے، تو یہ بتانے کے لیے کہ جو ہے اسی طرح اللہ رب العالمین دوبارہ انسان کو زندہ کریں گے، گویا کہ اس معاملے کو رکھ کر کے ایک تذکر کا پہلو اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ ہم اسے نصیحت حاصل کریں۔ تو کذالک کا معنی دیکھ رہے ہیں آپ۔ اب دیکھو اللہ رب العالمین نے سورۃ القلم میں جو اصحاب الجنہ کا جو قصہ ہے نا، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت كالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا على حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين۔ تو اس کے بعد کی جو آیت کریمہ ہے عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، اللہ تعالیٰ نے کہا كذلك العذاب، یعنی اصحاب الجنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے سزا دی، جو پل بھر میں کیسے ان کا وہ عمل جو ہے مطلب رائے گا چلا گیا، کھیت اجڑ گئے، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی اور کھیت میں آ گئے ہیں، یعنی نیت بری ہونے کی وجہ سے پل بھر میں ان کی محنت پل بھر میں ختم ہو جاتی ہے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی جو عمر عطا کی ہے انسان کو، اور وہ بہت کچھ کرتا ہے بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اڑوس پڑوس کے ساتھ، سچائی بھی اختیار کرتا ہے، بہت کچھ نیکیاں انجام دیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا ربط نہیں ہونے کی وجہ سے، جوڑ نہیں ہونے کی وجہ سے، اللہ کے لیے نہیں کرنے کی وجہ سے، غیر اللہ کے لیے کرنے کی وجہ سے اس کی وہ ساری نیکیاں ہباء منصورہ، بالکل گرد و غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ اللہ نے اس کے بعد کیا فرمایا؟ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر۔ تو وہاں پر کذالک کا استعمال دیکھ رہے ہیں، گویا کہ ایک واقعے کو رکھ کر کے اسی واقعے سے ایک اور بات کو جوڑ کر کے بیان کیا جا رہا ہے، کذالک العذاب۔ تو کذالک کا معنی میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ یعنی ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اہل اسلام کو دیکھ کر کے اس نے السلام علیکم کہا تو کسی نے ان کو قتل کر دیا۔ اب میں اس واقعے میں نہیں بتانا چاہ رہا ہوں، اس واقعے کی تفصیل سے بتانا مجھے مقصود نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آج مدینہ مسلمانوں کی ایک ریاست ہے، تمہارے پاس ایک فوج ہے، ہتھیار ہیں، افراد ہیں۔ کسی گاؤں سے گزرتے ہوئے بیچارہ ایک شخص اسلام قبول کیا ہے، جو چھپا کے رکھا تھا، تم کو دیکھ کر کے سلام کر دیا اور تم نے قتل کر دیا اس کو کہ وہ مال بچانے کے لیے سلام کر رہا ہے یا جان بچانے کے لیے سلام کر رہا ہے۔ کہا کہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، تمہاری اس زندگی کو یاد کرو جو مکہ کی زندگی ہے، خصوصاً حبشہ کو جانے سے پہلے، جہاں اللہ تم کہہ نہیں سکتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو الہ نہیں مان سکتے تھے، برملا اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے تھے، تو تمہاری بھی تو یہی صورتحال تھی۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ، کذالک گویا کہ تشبیہ ہے، یہاں پر تشبیہ کے معنی میں کذالک اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، کہ یعنی المثل کے معنی میں، یعنی مطلب بس الصفہ، کسی چیز کی ایک صفت بتانے کے لیے، کسی چیز کی تشبیہ نہیں، جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں نا کلام المستأنف، گویا کہ وہیں سے کلام کا آغاز ہو رہا ہے، کسی چیز کو رکھ کر کے نہیں بتایا جا رہا ہے، بس ایک کلام کا آغاز، جیسے یوں کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی مثلک لا تکذب، یعنی تم جیسا انسان جھوٹ نہیں بولے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی جو اوصاف ایک ایسے آدمی میں جمع ہو جائیں، یہ خوبی، وہ خوبیوں والا انسان کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ مطلب کہیں نہ کہیں اس میں یعنی تشبیہ کا معنی آتا ہے، لیکن مکمل طور پر فنی طور پر جیسے ہم البلاغہ میں التشبیہ پڑھتے ہیں، وہ سارے عناصر کی تطبیق دینا چاہیں وہاں پر، پھر بات بن نہیں پائے گی۔ یہ مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح سے قرآن مجید میں بیان فرمایا متعدد مقامات پر، مثال کے طور پر سورۃ الاعراف کی آیت کریمہ دیکھو، ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، تو اللہ رب العالمین مجرمین کو کہا کہ ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ کس کی طرح؟ اس کی کوئی مثیل نہیں ہے نا، کسی کی طرح کی تشبیہ نہیں دی جا رہی ہے نا، بس یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کو سزا دی جائے گی اور ان کو طرح طرح کی سزا دی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرح سے انہیں سزا دیں گے جس کی وہ مستحق ہیں، جو ان کی کارکردگی رہی ہے اسی کے بقدر، اسی کے مثل انہیں سزا دی جائے گی۔ یہ مقصود ہے، کسی واقعے کو رکھ کر کے نہیں بتایا جا رہا ہے، کسی سے تشبیہ نہیں دی جا رہی ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا نا سورۃ الاعراف کی بالکل وسط میں، جب نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، متعدد انبیاء کے واقعات سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تلک القریٰ نقص علیک من انبائها، تلک القریٰ نقص علیک من انبائها فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھانے کے بعد، انبیاء معجزات لانے کے بعد بھی ایک شخص ایمان نہیں لاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسی طرح جو کفار ہیں، کفار کے دلوں پر جو ہے مہر لگا دیتے ہیں، ٹھپا لگا دیتے ہیں، یعنی یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اب وہ ایمان نہیں لائے گا۔ تو یہاں پر کذالک تشبیہ کے معنی میں نہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں جو بھی ایمان نہیں لاتے ہیں۔
جس میں بھی یہ وصف پایا جائے گا ان سب کے ساتھ ایک ہی طرح کا برتاؤ ہوگا. اس طرح قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ کذالک مستعمل ہے. کبھی کذالک اس معنی میں بھی آتا ہے کہ متحقق یہ چیز ایسی ہی ہوگی. جیسے ہم بولتے ہیں نا القول قولک، جو آپ نے کہا نا وہ آپ کہہ دی تو کہہ دی، جو آپ نے کہا نا وہی حق ہے، جو آپ نے دیکھا نا وہی حق ہے. تو یہ بتانے کے لیے بھی کذالک، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ مریم میں بیان فرمایا مریم علیہ السلام کے قصے کے ضمن میں کہ جب انہوں نے کہا کہ یعنی میرے لیے کیسے بچہ ہو سکتا ہے، میرے لیے کیسے ایک لڑکا ملے گا، جبکہ میں کسی شوہر سے میں نے ابھی ازدواجی زندگی اختیار ہی نہیں کی ہے. قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ. اس کے بعد کیا ہے؟ قال کذالک. جبریل نے کیا کہا؟ کذالک. جب مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرے لیے اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا ہی نہیں، مطلب میرے سے مطلب وہ جو بچہ ہونے کی جو مطلب وسائل ہیں وہ ہم پر منطبق ہی نہیں ہوئے ہیں، اور پھر نہ ہی میں کوئی فاحشہ عورت ہوں. سبحان اللہ، آپ تو ایک عفیفہ ہیں. لیکن جبریل نے جواب میں کیا کہا؟ کذالک، یعنی الامر کما قال ربک. ٹھیک ہے، تم نے جو کہا نا بالکل ویسے ہی، آپ نے جو کہا نا، آپ عفیفہ ہیں، آپ پاک باز ہیں، آپ مطہرہ ہیں، آپ کو کسی مرد نے چھوا نہیں، آپ باغیہ بھی نہیں. لیکن کذالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے حق میں جو فیصلہ کر چکا ہے، حق یہی ہے کہ جو اللہ نے کیا ہے وہ ہوا ہے، جو اللہ نے کہا، جو اللہ نے کیا، جو اللہ نے فیصلہ فرمایا وہ ہوا ہے. تو اس میں تشبیہ کا معنی آپ کھینچ تان کر کے وہ لائیں گے تو پھر ایک طرح سے وہ یعنی بھدا پر نظر آئے گا. قرآن کی جو جمالیات ہے اس پر اثر پڑے گا اس کا. بہرحال یہ اس تناظر میں آیات بہت ہیں، سمجھانے کے لیے کچھ آیتیں پیش کی گئی ہیں، ورنہ آیات اس سلسلے میں آپ دیکھو ماضی قریب کے مفسرین میں ابن عاشور ہیں، ان سے پہلے روح المعانی علامہ آلوسی ہیں، اور پھر جو ہے ابن جزئی ہیں التسہیل میں، اور ابو القاسم الزمخشری ہیں الکشاف میں، قاضی ابن عطیہ ہیں رحمہ اللہ اجمعین. اور اس اعتبار سے ابن جریر الطبری بھی بہت کچھ گفتگو کرتے ہیں یعنی اس ضمن میں. تو یہ سب اہل علم نے ان سب چیزوں کو جگہ جگہ ذکر کرتے رہتے ہیں.